افغان طالبان رجیم کے جھوٹے دعووں کا پردہ چاک، فتنہ خارج کے ڈرونز کو فورسز نے جدید ٹیکنیک سے ناکارہ بنایا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے اسلام آباد راولپنڈی میں سیکیورٹی فورسز نے 2 ڈرونز مار گرائے۔ ڈرونز کے ملبے سے معمولی نقصان ہوا، کسی فوجی یا دیگر تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ طالبان رجیم کی آفیشیل اکاؤنٹ سے جھوٹی خبریں چلائی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے طالبان رجیم نے دہشت گردی کی ماسٹر پراکسی کے طور پر اپنے کردار کی تصدیق کر دی۔ طالبان رجیم کا دعویٰ بھارتی پراکسی فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان کو پناہ دینے اور اعانت کا اعتراف ہے۔ اس سے پہلے نام نہاد افغان طالبان وزارت دفاع نے پاک فضائیہ کی تیاری گرانی اور پائلٹس کو گرفتار کرنے کے جھوٹے دعوے کیے تھے اور پھر بے شرمی سے ڈیلیٹ کیے۔ امریکہ کا ایرانی رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے مشتبہ خامنہئی علی لاریجانی کی معلومات دینے والے کو $1 کروڑ دیں گے۔ ایرانی انٹیلیجنس وزیر اسماعیل خطیب سے متعلق معلومات پر بھی انعام کا اعلان۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کہتے ہیں ہمارے لیڈر عوام کے درمیان رہتے ہیں۔ صدر پزشکیان سمیت کئی حکام تہران ریلی میں عوامی سطح پر موجود تھے۔ آپ کے رہنما ایپسٹن کے جزیرے پر امریکی وزیر جنگ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی قیادت بنکرز میں چلی گئی۔ امریکی دھمکیاں نظر انداز، ایرانی قیادت سڑکوں پر نکل آئی۔ تہران اور دیگر شہروں میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے القدس ریلیاں نکالی گئیں۔ ایرانی صدر سمیت پوری موجودہ قیادت القدس ریلی میں شریک ہوئی۔ صدر پزشکیان کے ساتھ وزیر خارجہ عباس عراقچی، سلامتی کے مشیر علی لاریجانی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی، ایرانی پولیس چیف احمدان رضا، ایٹامک ایجنسی کے سربراہ محمود اسلامی اور دیگر بھی موجود تھے۔ قیادت کو اپنے درمیان دیکھ کر عوام کا جوش بھی بڑھ گیا۔ صدر پزشکیان نے لوگوں سے ہاتھ ملایا، لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفی بھی لی۔ تہران میں القدس ریلی کے قریب اسرائیلی حملے بھی ہوئے، لوگ اور قیادت پھر بھی سڑکوں پر موجود رہی۔ اصفہان اور مشہد میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ ہزاروں افراد نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی، شہید آیت اللہ خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کی مختصر وقفے کے بعد آپریشن وعدہ صادق کی 40ویں لہر یا صاحب الزماں کا آغاز۔ امریکی اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے تل ابیب میں 7، تستیون میں 2، شوہام نے 1 مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ خطے میں امریکی اڈوں ملک سلطان، وکٹوریا اور بیل پر میزائل داغے گئے۔ امریکی اہلکاروں کے 3 مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں خیبر شکن بلسٹک میزائل، ڈرونز اور بحریے کی معاونت شامل ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف کارروائی میں شریک ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران دھماکوں سے لرز اٹھا۔ وزارت داخلہ کی عمارت کے قریب دھماکے سنے گئے۔ قم، اصفہان، شیراز سمیت دیگر شہروں میں بھی حملے، خاتون اور بچی شہید۔ مشتبہ خامنہئی زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فاکس نیوز کو انٹرویو، کہا آج ایرانی حکومت کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ سخت مارا ہے۔ ایکس پر لکھا ہم ایران کی دہشت گرد حکومت کو عسکری اقتصادی طور پر تباہ کر رہے ہیں۔ ناکام نیو یارک ٹائمز کو پڑھیں گے تو غلط سوچیں گے کہ ہم جیت نہیں رہے۔ ایران کی بحریہ ختم ہو چکی، فضائیہ نہیں رہی، ان کے رہنماؤں کو مٹا دیا گیا۔ میں امریکی صدر کی حیثیت سے انہیں مار رہا ہوں۔ G7 گروپ کے ملکوں سے گروپ کال پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا ایران ہتھیار ڈالنے کے قریب ہے، تجارتی جہازوں کو آبِ ہرمز میں واپس جانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی سعودی ولی عہد سے انتہائی اہم ملاقات۔ جاری تصویر میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کامبیٹ ڈریس میں دیکھا گیا۔ یہ ڈریس فیلڈ یا جنگی حالات کے طور پر زیب تن کیا جاتا ہے۔ عام طور پر بیرون ملک دوروں کے دوران سپہ سالار رسمی لباس زیب تن کرتے ہیں۔ حالیہ ملاقات میں سپہ سالار کا کامبیٹ ڈریس میں ہونا پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور اس عزم کا اعادہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان ہمیشہ
سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم نے آزمائشی حالات میں سعودی عرب سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ایران کی جانب سے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور عمان میں ڈرون حملے۔ عمان میں انڈسٹریل زون کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا، لیکن ملبہ گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دبئی کے مرکزی علاقے میں عمارت پر ڈرون کا ملبہ گرا، جس سے عمارت متاثر ہوئی۔ ترکیہ کے شہر ادانا میں بھی حملے کے بعد سائرن بج اٹھے۔ سعودی عرب نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی فضائی حدود میں داخل 28 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا۔ بحرین نے بھی ایرانی حملوں کی متعدد لہریں ناکام بنا دی۔ بحرینی ڈیفنس فورس نے بتایا فضائی دفاع نے 114 بلسٹک میزائل اور 190 ڈرون تباہ کر دیے۔ یو اے ای فضائی دفاعی نظام نے 10 بلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کیے۔ امریکی فوج کا ایپک فیوری کے دوران B-2 اسٹیلتھ بمبار کے ذریعے ایران کے خلاف آپریشن۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کارروائی کا مقصد ایرانی حکومت کے خطرے کو ختم کرنا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے مغربی عراق میں تباہ طیارے میں 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں ریفیولنگ طیارہ کیسے گرا۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے دعویٰ کیا طیارہ عراق کی مزاحمتی فورسز نے مار گرایا۔ ایران جنگ، امریکہ کا مزید فوج مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5000 اضافی میرینز اور نیوی اہلکار مشرق وسطی بھیجے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون نے امریکی بحریہ کے اہلکار مشرق وسطی میں تعینات کرنے کی تصدیق کر دی۔ امریکی ٹی وی NBC کے مطابق اضافی امریکی فوجی حملوں میں تیزی کے تناظر میں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ یہ یونٹ بحران میں فوری رد عمل، خطرناک علاقوں میں سے شہریوں کا انخلاء، سفارت خانوں کی حفاظت کا ماہر ہے۔ آبنائے ہرمز میں کمرشل شپنگ ٹریفک عملاً ٹھپ ہو گئی۔ بلومبرگ کا انکشاف، 24 گھنٹوں میں کسی بھی سمت میں کسی جہاز کی آمد و رفت نہ ہو سکی۔ سمندری راہداری سے تجارتی بحری آمد و رفت بدستور معطل ہے۔ فرانس اور اٹلی نے آبنائے ہرمز کے معاملے میں ایران سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں یورپی ملکوں نے درخواست کی ہے کہ ان کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے دیے جائیں۔ آبنائے ہرمز میں ایک جہاز نامعلوم پروجیکٹائل سے ٹکرا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل میں جنگی جہازوں پر بڑے اختلافات۔ اسرائیلی اخبار نے لکھا ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ شروع کرتے وقت ممکنہ نتائج کا جائزہ نہیں لیا۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں تیل مہنگا ہو گیا۔ برطانوی اخبار دی گارڈین نے لکھا ایران کے خلاف جنگ میں کوئی واضح ہدف نہیں۔ ایران جنگ سے امریکہ کو طویل بحران کا سامنا ہے۔ پہلے 6 دنوں میں امریکہ کو $11 ارب سے زائد خرچ برداشت کرنا پڑا۔ امریکی خام تیل WTI کروڈ کی قیمت تقریباً $99 فی بیرل ہو گئی۔ وزیراعظم کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مزید نہ بڑھانے کا اعلان۔ شہباز شریف کہتے ہیں عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے قیمتوں میں مزید اضافہ نہیں کیا جا رہا۔ وعدے کے مطابق جتنا ہو سکا مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت دباؤ میں ہے۔ پاکستان کی معیشت پر گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ بطور خادم غریب پر بوجھ کم کرنے کے لیے اشرافیہ اور حکومت سے شروعات کا عزم کیا۔ بچت اقدامات میں صوبائی حکومتیں بھی وفاقی حکومت کا ساتھ دے رہی ہیں، جو خوش آئند ہے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 22 سال بعد جرنلسٹ پینل کے خلاف متحدہ ڈیموکریٹس پینل کی بڑی فتح۔ صدر کی نشست پر سب سے بڑا اپسیٹ، ڈیموکریٹس پینل کے عبدالرزاق سیال صدر منتخب ہو گئے۔ ڈیموکریٹس پینل نے صدر کے علاوہ سیکرٹری اور 2 نائب سے دور کی نشستیں بھی جیت لیں۔
لکی مروت ٹرائبل سب ڈویژن میں پولیس کی گاڑی پر IED دھماکہ، SHO سمیت 7 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دھماکے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا پولیس اہلکاروں اور فورسز کی قربانیاں ہرگز رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ محسن نقوی کا کہنا تھا بہادر پولیس اہلکاروں نے اپنا آج قوم کے پرامن کل کے لیے قربان کیا۔ آپریشن غصب للحق کے تحت پاک فوج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، افغان طالبان اور فتنہ فارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا۔ قندھار میں تراو دہشت گرد کیمپس، ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ، ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایک اور فضائی حملے میں صوبہ پکتیکا میں شرناؤ دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان اور فتنہ فارج کی شمالی وزیرستان کے ایک قریبی صدق گاؤں سے درندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ آپریشن غصب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ میں سید محمد نہال ہاشمی صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی نے گورنر سندھ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کے بعد مزار قید پر حاضر، میڈیا سے گفتگو میں کہا مجھے کراچی سے اوباڑوں تک خوشحالی دیکھنی ہے، مریم نواز کے نقش قدم پر چلوں گا۔ جو کہتے ہیں کارکنوں کو مقام نہیں ملتا وہ آج دیکھ لیں۔ نواز شریف نے ادنا کارکن کو گورنر بنا دیا۔ گورنر سندھ نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلا افطار عیدی سینٹر میں کیا۔ IT کورس جاری رکھنے کا اعلان، کہا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جاری رہے گا۔ نواز شریف نے ہمیشہ کراچی والوں کے لیے اقدامات کیے، آئندہ بھی کریں گے۔ گورنر نہال ہاشمی کے ساتھ مل کر کریں گے، بڑے پروجیکٹس کو شہر کے لیے لانے میں نہال ہاشمی ہماری مدد کریں۔ میئر کراچی کی ضلع بستی میں گراؤنڈ کی اثر نو تعمیر کے بعد افتتاح کے موقع پر گفتگو، کہا ہم چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو کام کرتا ہے اس پر تنقید ہوتی ہے۔ بولے یہ سال ترقی کے کاموں کی تکمیل کا سال ہے، شہر کی 4 اہم شاہراہوں پر کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی کے بعد PSL 11 کی چمچماتی ٹرافی حیدرآباد پہنچ گئی۔ ٹرافی شاہجہاں مسجد، نیاز اسٹیڈیم اور شہر کے دیگر مقامات پر لے جائی گئی۔ بچوں نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوائیں۔ پاکستان سپر لیگ کا 11واں سیزن 26 مارچ سے شروع ہوگا۔